السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پیر کامل مورل سٹوریز۔ جادو کا پتھر۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا ایک بیٹا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دے کر اس سے کہا، بیٹے ذرا جا کر بازار سے روٹی لے آؤ۔ لڑکا پیسے لے کر بازار جا رہا تھا، لیکن ایک چوراہے پر اس نے کچھ بچوں کو بلی کے ایک مریل سے بچے کو ستاتے ہوئے دیکھا۔ اسے بلی کے بچے پر رحم آ گیا اور اس نے بچوں سے پوچھا، اے بچوں، اس بلی کے بچے کو بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے، بچوں نے جواب دیا۔ کیا لوگے؟ لڑکے نے پوچھا۔ جو جی چاہے دے دو، بچوں نے کہا۔ لڑکے کے پاس جتنے پیسے تھے سب دے کر اس نے بلی کے بچے کو لے لیا اور اس کو گود میں اٹھائے واپس گھر آیا۔ ماں نے پوچھا، لے آئے روٹی؟ روٹی تو نہیں لایا، بلی کے ایک بچے کو لایا ہوں۔ لڑکے نے جواب دیا، ارے یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹے، یہ تم نے کیا کیا؟ ماں نے حیران اور اداس ہو کر کہا۔ لڑکے نے سارا حال اپنی ماں کو سنانے کے بعد کہا، ماں کوئی بات نہیں، ایک دن روٹی کھائے بغیر ہی رہ لیں گے۔ دوسرے دن ماں نے لڑکے کو پھر کچھ پیسے دے کر کسائی کی دکان پر بھیجا۔ راستے میں سڑک پر لڑکے نے دیکھا کہ کچھ لڑکے ایک بلے کو پتھر مار رہے ہیں۔ لڑکے کو اس بلے پر رحم آ گیا اور اس نے لڑکوں سے پوچھا، اے لڑکو، اس بلے کو بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے، لڑکوں نے جواب دیا۔ لڑکے نے اپنے ہاتھ کے سارے پیسے ان کو دے دیے اور بلے کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ ماں نے پوچھا، لے آئے گوشت؟ لڑکے نے کہا، ماں آپ ناراض نہ ہوں، آپ نے جو پیسے دیے تھے ان کو دے کر میں یہ پلا لایا ہوں۔ ارے بیٹے، ماں نے اداس ہو کر کہا، ہم ٹھہرے غریب لوگ، ہم نے جانے کتنی مشکلوں سے وہ پیسے کمائے تھے، تم ان سے پلا خرید لائے، بھلا یہ پلا ہمارے کس کام کا؟ اور پھر اس کو کھلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے بھی تو نہیں۔ لڑکے نے جواب دیا، ماں کوئی بات نہیں، ہم ایک دن گوشت کے بغیر جی لیں گے۔ تیسرے دن ماں نے پھر بیٹے کو کچھ پیسے دیے اور اسے تیل لانے کے لیے بازار بھیجا۔ وہ سڑک پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ کچھ لڑکے چوہے کے ایک بچے کو جو چوہا دان میں پھنس چکا تھا ستا رہے تھے۔ اس کو چوہے کے بچے پر رحم آ گیا۔ اس نے اپنے سارے پیسے دے کر اس کو لے لیا اور لیے ہوئے گھر واپس آ گیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹے تیل لے آئے؟ تو اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے تیل کی بجائے چوہے کے بچے کو لینا پڑا، کہ کس طرح اسے تیل کی بجائے چوہے کے بچے کو لینا پڑا۔ ماں بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے اس بار بھی اس نے بیٹے کو برا بھلا نہ کہا، بس ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ بہت دن گزر گئے، لڑکا جوان ہو گیا، پلا کتا بن گیا، بلی کا بچہ بڑا ہو کر بلی بن گیا اور چوہے کا بچہ بھی ایک اچھا خاصا چوہا بن گیا۔ ایک دن نوجوان نے دریا میں مچھلی پکڑ لی۔ اس نے مچھلی کو کاٹا اور اس کی آنتیں نکال کر کتے کے آگے پھینک دیں۔ کتا آنتوں کو کھانے لگا تو اچانک ان میں سے ایک چھوٹا سا پتھر مل گیا اور جو سورج کی مانند چمک رہا تھا۔ نوجوان نے اس پتھر کو دیکھا تو خوشی سے اچھلنے کودنے لگا، کیونکہ وہ ایک جادو کا پتھر تھا جس کے متعلق نوجوان نے لوگوں سے سن رکھا تھا۔ اس نے پتھر کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ اے جادو کے پتھر، مجھے کھانا کھلا۔ یہ کہہ کر اس نے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پلک جھپکتے ہی اس کے سامنے بیش قیمت دسترخوان پر ایسے انوکھے اور لذیذ کھانے چنے ہوئے تھے جن کو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، پھر وہ دوڑ کر گھر آیا اور جادو کا پتھر اپنی ماں کو دکھایا۔ ماں بہت خوش ہوئی۔ اس دن سے ماں اور بیٹا دونوں بڑے چین اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن نوجوان شہر گیا، وہاں گھوم پھر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک نہایت حسین جوان لڑکی نظر آئی۔ وہ لڑکی نوجوان کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اس نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ گھر لوٹ کر اس نے اپنا یہ ارادہ ماں کو بتایا۔ واہ، تم بھی کیا بات کرتے ہو؟ ماں نے حیرت سے کہا، تم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ لڑکی خود بادشاہ سلامت کی بیٹی ہے؟ نہ بابا، میں پیغام لے کر بادشاہ کے پاس نہیں جاؤں گی۔ لیکن نوجوان اصرار کرتا رہا اور آخرکار ماں مجبوراً راضی ہو گئی۔ اس نے کہا، اچھی بات ہے، کہتے ہو تو چلی جاؤں گی، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ بادشاہ کے محل سے آج تک کبھی کسی کو سکھ نہیں ملا۔ رات کے وقت ماں شاہی محل تک پہنچ گئی
اور محل کے دروازے کے سامنے کی سڑک پر جھاڑو دے کر اس کی صفائی کر دی۔ صبح کو بادشاہ محل سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ دروازے کے سامنے کی ساری زمین صاف ستھری ہو گئی ہے۔ اگلے دن صبح پھر اس نے دیکھا تو یہی حال تھا۔ اسے زیادہ تعجب ہوا اور اس نے رات کو دروازے کے سامنے پہرہ دار کھڑے کر دیے۔ تیسرے دن صبح سویرے پہرہ دار ایک عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے عورت سے پوچھا، تم بتاؤ روز رات کو میرے محل کے دروازے کے سامنے جھاڑو کیوں دیتی ہو؟ عورت نے کہا، میں ایک غریب بیوہ ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، میں آپ کی بیٹی سے اس کی شادی کی خواہش لے کر آئی تھی، لیکن آپ کے پاس یوں چلے آنے کی مجھے جرت نہیں ہوئی، اور پھر آپ کی پہرہ دار بھی تو آنے نہیں دیتے۔ کسی غریب عورت کی یہ گستاخی بھلا بادشاہ کیسے برداشت کرتا؟ اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورت کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے دائیں والے وزیر نے کہا، بادشاہ عالم، اس بیچاری عورت کو قتل کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو کوئی ایسا کام بتائیے جس کو پورا کرنا اس کے بس کی بات نہ ہو، بس پھر یہ خود ہی محل میں آنا بند کر دے گی۔ وزیر کی بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے عورت سے کہا، جاؤ، جا کر اپنے بیٹے سے کہنا کہ وہ میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے 40 اونٹوں پر سونا لاد کر لے آئے۔ ہم بیچارے اتنا سونا کہاں سے لائیں گے؟ عورت نے اداس ہو کر سوچا اور محل سے نکل کر اپنے گھر کی راہ لی۔ گھر لوٹ کر اس نے بادشاہ کی شرط اپنے بیٹے کو بتائی تو اس نے ماں سے کہا، امی جان، آپ فکر نہ کیجیے۔ اس نے جادو کے پتھر کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس سے کچھ کہا، بس پھر کیا تھا، صبح ہوتے ہی غریب بیوہ کی جھونپڑی کے سامنے سونے سے لدے ہوئے 40 اونٹ کہیں سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ نوجوان نے ماں سے کہا، امی جان، آپ ان 40 اونٹوں کو بادشاہ کے پاس لے جائیں۔ ماں کو بڑا تعجب ہوا، لیکن وہ کچھ کہے بغیر ان 40 اونٹوں کو ہانکتی ہوئی بادشاہ کے پاس لے گئی۔ بادشاہ کو بھی بہت تعجب ہوا، لیکن اس نے فوراً ہی ایک اور حکم صادر کر دیا۔ اس نے عورت سے کہا، اپنے بیٹے سے جا کر کہنا کہ وہ اپنی دلہن کے لیے ایک محل بنوائے جو سارے کا سارا خالص سونے کا ہو، تبھی شادی بیاہ کی بات ہو سکتی ہے۔ ماں اور زیادہ اداس ہو گئی اور گھر جا کر بادشاہ کی نئی فرمائش اپنے بیٹے کو سنائی۔ نوجوان نے ماں کی باتیں چپ چاپ سن لیں اور پھر اس سے کہا، امی جان، آپ فکر نہ کیجیے، خالص سونے کا محل بھی بن جائے گا۔ صبح سویرے دریا کے کنارے ایک عالی شان محل کھڑا ہو گیا جو سارے کا سارا خالص سونے کا تھا۔ ایسا محل اس وقت تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ماں نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا، بادشاہ عالم، لیجئے، محل تیار ہے، ذرا باہر چل کر اس کو دیکھیے تو۔ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ باہر آیا اور محل دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اب تو اس کو ٹال مٹول کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی اور اس نے غریب نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ ناظرین، یہ تھی اس واقعے کی پہلی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید آگے کی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل پیر کامل مورل سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے اور ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ کی معلومات بھی بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔